الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء والمتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے مسلمانوں کی موجودہ حالت، اسباب اور علاج۔ اس موضوع کے تحت تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات، ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت کیا ہے، اور دوسری بات اس کا سبب کیا ہے، اور تیسری بات ہمارے سدھرنے کا، ہماری اصلاح کا، ہماری نجات کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں اس پر کچھ باتیں کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، موجودہ دور
یہ فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے لگے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر ظلم و ستم، قتل و غارت گری کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ اتنا فتنہ، اتنا فساد برپا ہو چکا ہے دنیا کے اندر کہ ہمارا امن و سکون ختم ہو چکا ہے، بد امنی پھیل چکی ہے، لوگوں کی جان محفوظ نہیں، لوگوں کا مال محفوظ نہیں، لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں۔ ہر طریقے سے دنیا کے اندر فتنہ برپا ہے، اور اس فتنے کے اندر خصوصاً ہم مسلمان قوم، ہم امت مسلمہ اور زیادہ ان فتنوں کا شکار ہے۔ مسلمان کسی بھی ناحیے سے، اس کے لیے آج کا دور، آج کا وقت خطرے سے خالی نہیں۔ انفرادی طور سے دیکھیے، اجتماعی طور سے دیکھیے، ہر طریقے سے مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر بنی ہوئی ہے۔ اگر مسلمانوں کی انفرادی حالت کی بات کی جائے، مسلمان کی ذاتی حالت کی بات کی جائے، تو مسلمان کی ذاتی اور انفرادی حالت یہ ہے کہ آج ایک مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک کلمہ پڑھنے والا انسان اپنے رب سے، اپنے اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ اس کا رشتہ اپنے رب سے دھیرے دھیرے کمزور ہو چکا ہے۔ وہ اپنے رب سے دھیرے دھیرے دور ہو کر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ہماری عبادتوں کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، وہ خوف اور خشیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہماری عبادت ایک رسم بن چکی ہے، بس ہم کھانا پوری کے لیے، لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ورنہ ہم عبادتوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دھیرے دھیرے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ فکر آخرت ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ گویا ایک مسلمان کی زندگی کے اندر دین اسلام اجنبی بن چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، کہ جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تھا تو اجنبی تھا، قسم پرسی کی حالت میں تھا۔ لوگ اس دین کو نیا دین سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے پیغام کو، توحید کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام نے اللہ کی توحید کا ہر طرف ڈنکا بجایا۔ اس دین کی راہ میں صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو یہ دین ایک عالمی دین بن گیا، یہ عالمی دین بن گیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک لمحہ، ایک موقع ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر یہ دین اجنبی ہو جائے گا۔ اور آج اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دین اجنبی ہو چکا ہے۔ ہم نے غیروں کو اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے اپنے درمیان سے یہ دین اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ نہ ہماری مسجدوں میں دین ہے، نہ ہمارے اخلاق و کردار میں دین ہے، نہ ہمارے لین دین میں دین ہے، نہ ہمارے روزی روٹی میں دین ہے، نہ ہمارے معاملات میں دین ہے، نہ ہمارے گھر میں دین ہے، نہ ہماری سیاست میں دین ہے۔ ہر طرف سے دین کو ہم نے نکال کر پھینک دیا ہے۔ کتاب و سنت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے لیے ثانوی حیثیت کا درجہ رکھنے لگی۔ یہ ہماری اور آپ کی انفرادی حالت ہے۔ اور جہاں تک اجتماعی حالت کی بات کی جائے مسلمانوں کی، تو اجتماعی حالت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی
کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو، مسلمان کو ختم کرنے کی ہر روز نئے نئے طریقے سے پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر مختلف طریقوں سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، بے قصور مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ جہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا نشانہ، اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ غرض مسلمانوں کو ہر طریقے سے ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی جان دشمنوں کی نظر میں انتہائی سستی ہو چکی ہے۔ ایک جانور کو تو تحفظ حاصل ہے، ایک جانور کی جان کو تو تحفظ حاصل ہے، لیکن مسلمان کی جان اتنی سستی ہو چکی ہے کہ مسلمان کی جان کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کسی جانور کی موت ہو جائے کسی مسلمان کے ہاتھ سے تو یہ شور اٹھتا ہے، یہ واویلا مچتا ہے کہ ایک معصوم جانور کو ایک ظالم انسان نے قتل کر دیا۔ لیکن اگر وہی کسی مسلمان کی کوئی ہتیا کر دے، کسی مسلمان کو کوئی قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اس مسئلے کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اور جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اسلام کے اندر مختلف قسم کے فتنے برپا کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کبھی اخوانیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کبھی قادیانیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کبھی مودودیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کبھی دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، کبھی ہمارے سب میں مقدس جماعت صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، کبھی نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی قرآن مجید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے۔ یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک طرف اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہماری سب میں بڑی طاقت اتحاد و اتفاق، یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ آج ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہت زیادہ آبادی میں ہیں، لیکن ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا ہے، جو ہماری سب میں بڑی طاقت تھی۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ جس طریقے سے ایک بھوکا آدمی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے اس حدیث کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، اور آج اس کا منظر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ساری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی ہے، کوئی دشمن کے روپ میں ہمارے سامنے ہے، کوئی ہمدردی کے روپ میں ہمارے سامنے ہے، کوئی ہمارا خیر خواہ بن کر ہمارے بیچ میں موجود ہے، کوئی ہمارا کھلم کھلا دشمن بن کر ہمیں برباد کرنے کے چکر میں پڑا ہے، ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ سب منظر ہمارے سامنے موجود ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اس کی خبر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ساری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑے گی تو کیا اس وقت ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، تمہاری آبادی بہت ہوگی، تم بہت زیادہ تعداد میں رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی۔
जिस तरीके से समंदर के अंदर झाग देखते हैं हम, समंदर की लहरें चलती है, झाग इधर से उधर पलट जाता है, झाग इधर से उड़कर उधर चला जाता है, उधर से उड़कर उधर चला जाता है, झाग को कोई ठहराव नहीं होता। ऐसे ही मुसलमानों की हालत हो चुकी है कि हम तादाद में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम टूटे हुए, हम बिखरे हुए हैं, हम गिरोह गिरोह में बटे हुए हैं, हम जमात जमात में बटे हुए हैं, हम मसलक मसलक में बटे हुए हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह अपने अपने गिरोह के साथ खुश है। नतीजा यह है कि हमारी ताकत टूट चुकी, तब हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, हमारी आवाज में अब दम नहीं है, हमारी आवाज में पावर नहीं है। सियासत के अंदर देख लीजिए कौन हमारा पावरफुल लीडर है जो हमें हमारा हुकूक दिला सके, जो हमारे हक के ताल्लुक से बात कर सके, हमें इंसाफ दिला सके। कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा पावरफुल नेता हमारे अंदर है? नहीं है। जो होता भी है, हम ही में से टांग खींचने वाले मौजूद होते हैं, टांग खींचकर उसको किनारे लगा देते हैं। मईशत के अंदर देखिए, हमारी मईशत को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा कारोबार चलता है, अच्छा तिजारत चलती है, कोई कानून लाया जाता है, कोई नेक टैक्स नाफिज कर दिया जाता है, कोई और चीज नाफिज कर दी जाती है, हमारी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। हमारा मुआशरा देखिए, हमारा अखलाक व किरदार देखिए, हमारा अखलाक व किरदार हम मुसलमानों का इतना ज्यादा खराब हो चुका है, हम इतना ज्यादा बद अखलाक हो चुके हैं, यकीन मानिए मेरे भाइयों, कि पहले गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी बनना शर्फ समझता था, लेकिन आज गैर मुस्लिम हमें अपने बाजू से निकाल रहा है। अखबारों में हम देखते हैं, सफाई सुथराई हमारे ईमान का हिस्सा है। जो सफाई, जो सुथराई हमारे जिस्म में होनी चाहिए थी, हमारे घरों में होनी चाहिए थी, हमारे इलाकों में होनी चाहिए थी, सारा गंदगी, ये गंदगी हम मुसलमानों की पहचान बन चुकी है। गैर मुस्लिमों का इलाका साफ सुथरा है, वो उस सफाई सुथराई का लिहाज रखते हैं, और हम जितने ज्यादा गंदगी में रहते हैं शायद कोई ना रहता। जो गंदा इलाका दिखता है वो मुसलमान की पहचान बन चुका है। अतिक्रमण देखिए, अतिक्रमण ये हमारा पैदाइशी हक ऐसा लगता है। घर बड़ा हो, जमीन बड़ी हो या छोटी हो, अतिक्रमण करे बगैर हमारा घर नहीं बनता। और ये हम एक तरीके से लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, रास्ता चलने वालों को तकलीफ पहुंचाना है मेरे भाइयों। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि मजलूम, हम पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म नहीं है। अगर ये जमीन दूसरे की है तो हम पर कोई हक नहीं है कि उस जमीन को इस्तेमाल करें। अगर लोगों के इस्तेमाल के लिए तो वो लोगों को ही इस्तेमाल करना है, हम अकेले उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अतिक्रमण ये हमारे मुसलमानों का खासा पैदाइशी हक बन चुका है। क्या क्या जिक्र किया जाए मेरे भाइयों, ये हमारी हालत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत वहन का शिकार हो जाएगी। ये हालत क्यों पैदा होगी कि उम्मत वहन की बीमारी में मुब्तला हो जाएगी? साहबा किराम ने पूछा कि वहन क्या चीज है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वहन हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि उम्मत मोहम्मदिया के लोग दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे और मौत से नफरत करने लगेंगे। आज हमें दुनिया से कितनी मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत में हम नमाजें छोड़ रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत में हम रोजा छोड़ रहे हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं, और जमीन जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने बहनों का हक दबा रहे, भाइयों का हक गजब करके रखे हैं, लोगों के साथ झूठ बोल रहे, लोगों के साथ फराड कर रहे हैं, लोगों का हक मुख्तलिफ तरीकों से मार रहे हैं। बस पैसा हमारे पास जमा हो जाए, माल जमा हो जाए, हम अमीर तरीन इंसान बन जाए, ये हमारी चाहत है। दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। ये यकीन तो रखते हैं कि मौत आने वाली है, एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, लेकिन मौत के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं। हमें अल्लाह के पास जाना है, कब्र में उतरना है, लोग हमें 2 गज जमीन में दफनाएंगे, इसके लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं। इस दुनिया की जिंदगी के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा तैयारी है। अभी हम सोच कर रखे हैं कि हम पैसा कमाएंगे, फला जगह प्लाट खरीदेंगे, बच्चे और बच्चे की शादी करेंगे,
شادی کرنے کے بعد پھر گاڑی بھی خریدیں گے، یہ بھی خریدیں گے، وہ بھی خریدیں گے۔ ہمارے پاس ابھی 80-100 سال کا بجٹ بنا ہوا ہے، جتنا زندگی نہیں جئیں گے اس سے زیادہ ہم پلاننگ کر کے رکھے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ ایک نماز تک جو اللہ کے قرب کا سب میں بہترین ذریعہ ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب میں زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے وہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ ہی ہمارا اللہ کے سامنے نہیں ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم آخرت کی فکر سے کتنے زیادہ غافل۔ یہ ہماری اجتماعی حالت، انفرادی اور اجتماعی حالت ہم نے سمجھ لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت کیوں پیدا ہوئی، یہ پریشانیاں ہم پر کیوں آ رہی ہیں، یہ ظلم و ستم ہمارے اوپر کیوں آ رہا ہے، یہ آفت و بلائیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہے، ساری دنیا ہمارے اوپر کیوں ٹوٹ پڑی ہے۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے کی حالات ہمارے ساتھ ہے اس کے ذمہ دار خود ہم اور آپ ہیں، خود ہمارا عمل ہے۔ اس چیز کو اب اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ اور یہ بات میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم سے سینئر علماء کرام اسی منبر رسول سے بیان کر کے جا چکے ہیں، بس یہ یاد دہانی کے لیے، یہ تذکیر کے لیے باتیں بیان کی جاتی۔ ماحول کی خرابی، فتنہ و فساد، اس کے ذمہ دار ہمارے بدعمالیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے بدعمالیوں کا، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت ساری گناہ برائیاں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یوں ہی درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی۔ اگر مومن کو، مسلمان کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف، اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مومن کو کوئی غم و اندوہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چھپتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر اس آیت کو عام لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہ کا کام کریں گے تو اللہ سزا کے طور پر ہم پر عذاب کو مسلط کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے بدعمالیوں کے سبب۔ فساد، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ، ہر وہ چیز جس سے معاشرے کا امن و امان ختم ہو جائے، لوگوں کا سکون اور آرام غارت ہو جائے، وہ فساد ہے۔ یہ فساد آسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ کی جانب سے کوئی آسمانی آفت آتی ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی اور عذاب آتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا امن و امان غارت ہو جاتا ہے، بد امنی پھیل جاتی ہے اور ہمارا سکون، آرام ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ایک انسان اللہ کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو نتیجے میں خود اس کا نہیں، سارے سماج اور معاشرے کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کی آرام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، رشوت عام ہے۔ جب سے رشوت عام ہے، رشوت کا لینا دینا شروع ہوا، جو مجرم لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، قانون کا شکنجہ ان پر پڑتا ہے، رشوت دے دیتے ہیں، رشوت کھلا دیتے ہیں، پیسہ کھلا دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قانون کا ان پر ہاتھ نہیں جاتا۔ ظالم بن کر بھی وہ آرام کے ساتھ گھوم رہے ہیں،
اور جو بیچارے مظلوم ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے، جن کو ستایا گیا ہے، آج ان کو ظالم بنا کر کے جیلوں میں ٹھوس دیا گیا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہی امن و امان کی خرابی، یہی ہمارا آرام جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ جو لوگ ظالم ہیں وہ دھڑلے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، جو بیچارے مظلوم ہیں، جن پر ظلم و ستم ہوا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ کیوں؟ رشوت کی وجہ سے۔ رشوت حرام ہے۔ سودی کاروبار عام ہو چکا، ساری دولت، سارا پیسہ ایک آدمی کی طرف چلا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مارکیٹ میں پیسہ ختم ہو گیا، مہنگائی بڑھ گئی۔ یہ مہنگائی بڑھنا اور دھندے کے اندر مندی آ جانا، یہ سارا رشوت، سودی کاروبار کا کمال ہے، ہماری بدعمالیوں کا کمال ہے۔ ہم حرام خوری کریں گے، غلط طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، معیشت کو لے کر، کاروبار کو لے کر، امن و امان کو لے کر۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہی ہے فساد میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے اس حالت کی وجہ بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وقت ہو چکا ہے، میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ وقت رہا، موقع رہا تو اس کا علاج بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو حالات ہمارے اوپر چل رہے ہیں، اس حالات کی وجہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 اعمال ایسے ہیں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم ان عمل کو کرنے لگو گے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ حاصل کرتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا نہ ہو۔ 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، جن میں سے چوتھی اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کا عہد و پیمان توڑ دیتی ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتی ہے، توحید کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ پر ایمان کو چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ان سے چھین لیتا ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے عہد و پیمان کو ہم نے توڑ دیا، ہم نے کلمہ تو پڑھا اللہ کا، رسول کی شہادت کا اقرار تو کیا، نہ ہمارا عمل اللہ کے مطابق ہے، نہ ہماری رسول شریعت کے مطابق ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس سے دھیرے دھیرے چھنتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، اس حدیث کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے 5ویں بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ جب ان کے علماء اور حکمراں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی منمانی فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ اختلاف اسی وجہ سے ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے درمیان شخصیت کی اہمیت ہے۔ کوئی بڑا شخص ہے، وہ گرچہ غلط بات کیوں نہ بولے، وہ بولا ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی بات کو ہم نے ٹھکرا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم فرقے میں بڑھ گئے، کوئی الگ فرقے کو ماننے والا، کوئی الگ فرقے کو ماننے والا، جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین ایک ہے، ہم ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، اور ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہماری پیشانی بھی اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہے۔ تو اتنے گروہ، اتنی جماعتیں، اتنے مسلک کیوں بٹے ہوئے؟ اسی وجہ سے ہے، ہم نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، 3 باتیں بتانا تھی، وقت ہو چکا ہے، 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، تو اس کا علاج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون